کسے کو نجات زندگی نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی یسوع دے سوا، زندگی دی آس لے کے کسے کو نجات زندگی نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی یسوع دے سوا، زندگی دی آس لے کے کسے کو نجات، کسے کو نجات، کسے کو نجات۔ یسوع کو لے آ جا تیری ایسے سی بھلائی ہے، زندگی دا نور یسوع حق تے سچائی ہے، یسوع کو لے آ جا تیری ایسے سی بھلائی ہے، زندگی دا نور یسوع حق تے سچائی ہے، ملے تینوں روشنی، ملے تینوں روشنی تے زندگی دا راہ، زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا، زندگی نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی یسوع دے سوا، زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا، کسے کو نہ جا، کسے کو نہ جا۔ دکھاں دے ستایاں دا سہارا یسوع ناصری، زندگی دا آخری کنارہ یسوع ناصری، دکھاں دے ستایاں دا سہارا یسوع ناصری، زندگی دا آخری کنارہ یسوع ناصری، من اونوں اپنا، من اونوں اپنا جلالی بادشاہ، زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا، زندگی نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی یسوع دے سوا، زندگی دی آس لے کے کسے کو نہ جا، کسے کو نہ جا، کسے کو نہ جا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا باپ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج موقع دیا کہ ہم خدا کا کلام سنیں، شیئر کریں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی شخص زندہ خدا کا کلام سنے، اس کے لیے سننے کے کان چاہیے، توجہ چاہیے، احترام چاہیے، سنجیدگی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی برکت دے، مجھے بھی برکت دے اپنے کلام پاک کے سبب سے۔ ابھی آپ اسٹیفن جان میرے بیٹے کے ذریعے خدا کی حمد سن رہے تھے۔ اب موقع ہے
کہ ہم خدا کا کلام سنیں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے. اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام پاک سے مجھے اور آپ کو دھوئے، برکت دے اور مضبوط کرے. آمین. آج جو خوشخبری لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ یہ ہے: عظیم ایمان، زبردست نتائج. خداوند یسوع المسیح، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، طبیب اعظم، نسل انسانی کا، ابن مریم، ابن داؤد، ابن ابراہیم، ابن خدا. اس پر اگر کوئی دنیا کا مرد یا عورت بھروسہ کرے، توکل کرے، ایمان لائے، اسے قبول کرے، تو پھر جیسا ایمان بڑا ہو ویسا ہی معجزہ بڑا ہوگا. تو خوشخبری یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آ گیا، آسمانوں سے صلیب پر چلا گیا میرے اور آپ کے لیے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ازلی روح کی قدرت سے، آپ کے لیے، میرے لیے، جو زندہ آسمانوں پر چلا گیا پاک روح کی قدرت سے، اور اب پاک روح کے وسیلے حاضر ہے، ناظر ہے، کل، آج، اب تک یکساں ہے، ہماری سانس سے بھی قریب ہے. اس خداوند پر، طبیب اعظم پر، جو موت پر فاتح ہے، قبر پر فاتح ہے، پتال پر فاتح ہے، دنیا پر فاتح ہے، ابلیس پر فاتح ہے، گناہ کی طاقتوں، ناراضیوں پر غالب ہے. اس نے کفارہ دیا ہے صلیب پر اپنے لہو سے. اس پر اگر ایمان لے آئے کوئی صحیح طریقے سے، جیسا بڑا ایمان ویسے ہی زبردست نتائج، معجزات، عجیب کام، نشان، کمالات، کرامات سامنے آ جائے گی. اور ضرورت یہ ہے کہ اس خداوند یسوع مسیح ناصری کو جو زندہ ہے اور حاضر ہے جانا جائے. یوحنا 3:16 میں عالمگیر سطح پر یہ بات کر دی گئی. خدا نے پورے جہان سے پیار کر کے اپنا کلمہ، اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ جو کوئی، آپ اور میں، دنیا کے سب لوگ، جو کوئی اس پر ایمان لائے، ہلاکتیں ختم، زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیے. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ نکالیں گے متی کی انجیل کا، یہ 8واں باب ہے، کو پہلی 4 آیات ہیں. بڑا پیارا حوالہ ہے. یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، غور کرنا ہے یہ ایمان کتنا اور نتیجہ کتنا. جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، یہ ایمان ہے. کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. ایمان دیکھو، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا
ایمان والوں کو مسیح چھوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اس آدمی کا ایمان دیکھو اور پھر اس کا نتیجہ مسیح کی شفا دیکھو۔ واہ واہ، میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے خدا کی تعریف سے۔ یہ کوڑا ہے جس کو کسی تندرست کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی اسرائیلیوں میں۔ اس کے ایمان کا کرنٹ دیکھو کہ وہ کھچا ہوا آ گیا بغیر خوف و خطر بھیڑ میں مسیح کے پاس، آ کر اس کے سامنے گر کر سجدہ کیا اور اپنے منہ سے بآواز بلند یہ کہا، اے خداوند، اقرار دیکھو، اے خداوند تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ کوڑ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے؟ ایمان سے آدمی جان رہا تھا کہ ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا ایمان ہے ایک کوڑے کا، کیسا بڑا اقرار ہے، کیسا بڑا سجدہ ہے، زبردست ایمان۔ مسیح کی ابیلٹی پر ایمان لا کے خود کہہ رہا ہے، ابھی نہ دعا ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، یو کین ہیل می۔ جب مسیح نے اس کا ایمان دیکھا، اس کا اقرار دیکھا، اس کا سجدہ دیکھا، مسیح کا ہاتھ جنبش میں آ گیا، مسیح نے اس کو چھوا، لکھا ہے فوراً کوڑ پاک صاف ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کوڑ جاتا رہا۔ اتنا بڑا معجزہ، کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی، بخار ٹھیک نہیں ہوا، کوڑی کا کوڑ صاف ہو گیا۔ when Jesus touched۔ یہ ہے بڑا ایمان مسیح پر، اور زبردست نتیجہ سامنے، فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یہ کوڑی، کیونکہ اس کا ایمان زبردست تھا۔ پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے متی کی انجیل میں، اس کے 8ویں باب میں 6 سے 10 آیت کبھی پڑھیں تو لکھا ہے کہ رومی صوبے دار، غیر قوم رومی صوبے دار کا بڑا وفادار ملازم تھا، نوکر تھا، وہ بیمار تھا، فالج کا مارا ہوا گھر میں پڑا تھا، میزریبل سچویشن۔ فالج کا ہوا نہیں، فالج کا مارا ہوا گھر میں پڑا تھا لاش کی طرح۔ واٹ اے سیریس کنڈیشن۔ تو وہ خدا ان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ سر میرے گھر آئیے، میرے خادم کو شفا دے۔ تو مسیح نے کہا چلو میں آتا ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، میں آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں سر، آپ کے میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی برکت ہے، ہر قسم کی نعمت ہے، جس چیز کو بھی حکم دے وہ تعمیل کرے گی۔ وہ کیسے؟ میں بھی رومی افسر ہوں، بہت سارے سپاہی میرے تابع ہیں، جس کو بھی میں کہوں گو وہ جاتا ہے، جس کو بھی میں کہتا ہوں کم وہ آتا ہے۔ آپ کے پاس بے شمار برکتیں ہیں، کسی ایک برکت کو کہو تو وہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرماؤ، میرا جو
فالج کا مارا ہوا پڑا ہے گھر کے اندر نوکر، وہ ٹھیک ہو. واٹ اے فیتھ. گھر میں پڑا ہوا ہے فالج کا مارا، ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تیل کی، کوئی پانی کی، کوئی رومال کی، کسی چادر کی ضرورت نہیں. آج کل یہ سودے بڑے بک رہے ہیں دنیا میں. خداوند صرف اپنی زبان پاک سے ایک فقرہ کہہ دو تو آپ کی اتھارٹی، آپ کی پاور، آپ کی قابلیت اتنی ہے کہ آپ کے کلام کے کرنٹ سے، قدرت سے فالج کا مارا ہوا جو پڑا ہے نا نوکر، ٹھیک ہو جائے گا. مسیح نے اس کی بات سن کے کہ ہے یہ غیر قوم، ہے یہ فوجی صوبے دار، اتنا ایمان کہاں سے آ گیا؟ خداوند حیران رہ گئے. اور پیچھے جو لوگ تھے اسرائیلی، یہودی، ان کی طرف مڑ کے کہا میں نے ایسا ایمان خدا کی قوم میں، اسرائیلیوں میں نہیں پایا. واٹ اے گریٹ فیتھ. اس نے سینچورین سے کہا، صوبے دار سے، جا تیرا فالج کا مارا ہوا جو پڑا ہے نوکر گھر میں ٹھیک ہو گیا. اوکے سر، تھینک یو ویری مچ. گھر میں گیا، دیکھا کہ کوئی فالج نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کا نوکر بالکل ٹھیک ہے. واٹ اے ریزلٹ. گریٹ فیتھ ان کرائسٹ، گریٹ ریزلٹس. آج لوگ در در مارے مارے پھر رہے ہیں، شہر شہر جا کے فلاں آیا ہے، اس کے وسیلے بڑی شفا ہے، فلاں آیا ہے، اور کسی آدمی کے پاس شفا نہیں. جیزس کرائسٹ از دی گریٹ فزیشن آن دس ارتھ، جس نے کہا کم انٹو می، سب میرے پاس آؤ، میں آرام دوں گا. آج لوگ انسانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، عام جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، کہ شاید ان کے پاس سارا کچھ رکھا ہوا نہ ہو، تو وہ آپ کمزوریوں کے مارے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے بعض اوقات بعض لوگوں کو اٹھایا ہے جن کو بڑی برکت دی ہوئی ہے، لیکن ہم نے انسان کی طرف نہیں دیکھنا. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اس کے پاس آنا ہے. جیسے یہ سردار آیا ایمان کے ساتھ، جیسے یہ کوڑی آیا ایمان کے ساتھ، اور پھر خدا کے کلام میں لکھے ایک یہودیوں کا سردار تھا، متی 9 اس کی 18 آیت پڑھیے کبھی. یہ سردار مسیح کے پاس آ کے سنو کیا کہتا ہے. بیٹی اس کی مر گئی، تازہ تازہ، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، کسی نے اس کو کہہ دیا کہ یسوع ناصری یہاں قریب سے گزر رہا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ. اچھا، اٹھ کے وہ بھاگا اور مسیح کے پاس آ کے سنو اس نے کیا کہا. ایمان. اے خداوند، میری بیٹی ابھی ابھی مری ہے، آپ میرے گھر آ کے اس پر ہاتھ رکھو، وہ زندہ ہو جائے گی. حیرانی کی بات ہے، اس کو کیسے پتا تھا زندہ ہو جائے گی؟ مرا ہوا کیسے زندہ ہو جاتا ہے؟ چلو چھوٹی موٹی شفا تو ہو گئی. اس سردار کا ایمان دیکھو، میری بیٹی مر گئی ہے، رونا دھونا شروع ہے، لیکن میرا ایمان ہے آپ آؤ، جسٹ ٹچ ہر، آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے، میری بیٹی زندہ ہو جائے گی. واٹ اے فیتھ. خداوند یسوع مسیح آئے، اس بچی کو، اس بیٹی کو ہاتھ پکڑا اور بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. ضرورت ایمان کی ہے، در در بھاگنے کی نہیں ہے. پانی کی بوتلیں، تیل کی بوتلیں، رومال خریدو، اتنے پیسے دو، اور یہ چادر اوپر لوگے، اس پر دعا کی گئی ہے، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوں گے یہ کام. لیکن میں
ذاتی طور پر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. مسیح نے کہا میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. ایمینویل. جب نام ایمینویل آ گیا تو پھر تیل کی کیا وقت رہ گئی, پانی کی کیا قدر رہ گئی, رومالوں اور کپڑوں کا کون سی جگہ رہ گئی, یہ چادریں اوپر لے کے نماز پڑھو تو پھر سب کچھ. نو 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 نو. جیسس کرائسٹ is the same yesterday, today and forever. He is the Lord of the time. ایمان کی, بھروسے کی, توکل کی, اعتماد کی ضرورت ہے زندہ مسیح پر, جو میری اور آپ کے لیے سلیپر گیا تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. موت مر گئی, موت میں سے زندگی ظاہر ہو گئی اور لڑکی چلنے پھرنے لگی اور لوگ حیران بنے کہ یسوع مسیح ناصری, ناصرت کا نبی, ایسا قدرت والا ہے. دنیا میں بڑے بڑے مذہب ہیں, بڑے بڑے مذہب کے لیڈر ہیں, لیکن ایسا کون ہے جو ہاتھ لگائے تو موت ہی مر جائے, ہاتھ لگائے تو کوڑی بھاگ جائے, منہ سے ایک کلمہ کہے تو فالج بھاگ جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے متی 9 باب اس کی 28-29 آیت, 2 اندھے کسی جگہ راستے میں تھے اور وہاں سے مسیح گزرے. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بھائی, شور بڑا ہے. انہوں نے کہا ناصرت کا نبی جا رہا ہے, خدا کا کلمہ جا رہا ہے. انہوں نے دعائی دینی شروع کر دی, اے ابن داؤد ہم پر رحم کر, ابن داؤد. اور جب خداوند یسوع مسیح گھر پہنچے تو وہ بھی پیچھے ہی آ گئے. تو اب مسیح نے دیکھا کہ اتنا ان کا بھروسہ کہ یہ دعائی دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور گھر کے اندر ہی آ گئے ہیں, یہاں میرے پاس ہی پہنچ گئے ہیں. تو مسیح نے ان کو کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ آپ میرے نام کی بڑی دعائی دے رہے ہو. خداون یہ ہمارا اندھا پن ختم ہو, ہمیں آنکھیں مل جائیں. مسیح نے کہا کیا تمہارا ایمان ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اندھا پن بھی ختم کر سکتا ہوں, بینائی دے؟ یس لارڈ, ہاں خداون تو کر سکتا ہے. جیزس جسٹ ٹچ دیئر آئیز, ٹچ دیئر آئیز. نئی آنکھیں مل گئی, آنکھیں کھول لی تو روشنی روشنی, نور ہی نور, دنیا ہی دنیا. واٹ اے فیتھ, واٹ اے میریکل. ضرورت تو یہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا جائے, اس کو آواز دی جائے. آج بھی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے آپ کی زندگی میں زبردست روحانی نتائج ہوں, کمالات ہوں, معجزات ہوں. کسی نے مجھے, میں بائبل کالج میں لاہور میں پڑھا رہا تھا, تو کسی اسٹوڈنٹ نے کہا جی آج کل کیوں نہیں معجزات ہوتے؟ میں نے کہا بے ایمانی کی وجہ سے, شک کی وجہ سے, دو دلی کی وجہ سے. ایمان ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا کے کلام میں متی 14 اس کی 36 آیت میں اگر پڑھے, گنیسرت کے علاقے میں مسیح کی دھوم مچ گئی کہ وہ آیا ہے, ہر طرح کے بیمار وہاں آ گئے. تو شاگردوں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے, سارے اکٹھے ہو گئے ہو, کیوں اتنے زیادہ بیمار؟ انہوں نے کہا جی صرف یہ کہ ہم مسیح کا کپڑا جو ہے, لباس, ان کی جو چادر ہے, اس کو چھونا چاہتے ہیں. تو کہا گیا کہ کیا مسیح کے کپڑے کو ہاتھ لگانے سے تمہیں شفا مل جائے گی؟ یس, ہمارا ایمان ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ مصروف ہو, اگر خدا مصروف ہے, دعا نہیں کر سکتے, کلام نہیں کر سکتے, ہم صرف ان کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں گے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور ہر طرح کی بیماری کمزوری جاتی رہے گی. واٹ اے فیتھ,
اور کلام میں لکھا ہے، آج تک ہم پڑھتے ہیں، جتنوں نے یسوع مسیح کے پوشاک کا کنارہ چھو لیا، they are healed completely and perfectly۔ خدا کے کلام میں متی کی انجیل میں اس کے 15 باب کی 28 آیت، ایک سور فنیکی عورت نکلی اور مسیح کے پاس آ کر کہہ لگی، میری بیٹی میں بدرو ہے، شیطان کا قبضہ ہے، میری بیٹی کو شفا دے۔ یہودیوں کی زبان جو وہ بولتے تھے غیر قوموں کے لیے مسیح نے وہی بولی، اس کے ایمان کا ٹیسٹ لیا کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے، تو اس نے کہا، خداوند صاحب، لوگ جو ہے ان کی میز سے جب روٹی کھاتے ٹکڑے گرتے ہیں، کتے وہی کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں، میرا ایمان ہے، مجھے جیسا بھی سمجھو مجھے شفا مل جائے گی، میری بیٹی آزاد ہو جائے گی۔ مسیح حیران رہ گئے اور مڑ کر اپنے شاگردوں کو کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا تیری بیٹی آزاد ہو گئی۔ بڑا ایمان، بڑی شفا۔ شیطان کے قبضے ٹوٹ جاتے ہیں جب خدا کے بیٹے پر ایمان بڑا ہوتا ہے۔ اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں پادری ہوں، بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کلام میں سے، لیکن سادگی کے ساتھ چھوٹا کلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی بات مسیح کی سمجھ میں آ جائے، آدمی قبول کرے تو مراد پوری ہو جاتی ہے۔ مرکز کی انجیل میں اس کے 5ویں باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، 12 برس کی بیمار عورت جس کے خون جاری تھا، بہت سارے حکیموں سے علاج کروایا، بجائے شفا ملنے کے لکھا ہے بیماری اور بڑھ گئی، حال اور خراب ہو گیا، روگ بڑھتا گیا، بیماری بڑھتی گئی جو دوا کی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ ہمارے ہاں قریب ہی یسوع مسیح آئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اس کمزور عورت کو کہاں سے ایمان کی قوت مل گئی، اٹھی، بھیڑ کو چیرتی ہوئی گرتی پڑتی گئی، نہ دعا کروائی، نہ کسی سے کوئی بات کی، جلدی سے مسیح کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوا، اور دل میں کہتی جاتی تھی، بڑبڑاتی جاتی ہے، میں کنارہ ہی چھو لوں گی ابن آدم کا، اس کی پوشاک کا، ابن مریم کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ واٹ اے گریٹ فیتھ۔ اور لکھا ہے اس نے جو ہی چھوا، 12 سال کی بیماری جاتی رہی۔ ہیلیلویا۔ آج بھی ضرورت ہے میں اور آپ ابن مریم، ابن خدا، ابن داؤد، طبیب اعظم یسوع مسیح پاؤں پر گر پڑے اور کہیں، تو کر سکتا ہے، تو میرے گناہ معاف کر سکتا ہے، اپنی صلیب کے صدقے، اپنے لہو کے صدقے میری مراد پوری کر، تو شفا دے سکتا ہے، تو آزاد کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج ہی آپ مسیح کے قدموں پر گریں، اپنا دل اس کو دیں اور بڑی بڑی برکتیں اس سے حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔